السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ بفضلہ ومنہ وکرمہ۔ آج ہم اسم معرفہ کے حوالے سے قرآن مجید کے ان الفاظ کو پہچاننا چاہتے ہیں جو واضح یا کلیئر ناؤن فارمیٹ میں نہیں ہے، یعنی کسی جگہ، چیز یا شخص کا نام ہے وہ تو ہم نے پہچان لیا علامات کی مدد سے، لیکن کچھ کلمات یا ورڈز ایسے ہیں جو کسی جگہ، چیز یا شخص کے نام کے بجائے کسی اور فارمیٹ میں ہیں۔ تو اس فارمیٹ کو آج ہم پڑھیں گے، اور یہ بات اتنی اہم ہے کہ اگر ہم آج کا ٹاپک جس کا عنوان جو ہے وہ پروناؤنز، اس میں ضمیر جس کو کہتے ہیں، اگر یہ آج کا ٹاپک ہم سمجھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کے تقریباً ہم 30% جو ورڈز ہیں ان کو ہم پہچان لیں گے، اس لیے کہ یہ جو ضمیر ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ضمیر ناؤن کی جگہ پر استعمال ہونے والا لفظ ہوتا ہے، وہ لفظ جہاں پر ہم کسی کلیئر ناؤن کو استعمال نہیں کرتے، وہاں پر ہم اشارہ کرنے کے لیے یا کسی اور پرپز میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ تو آئیے ذرا اس لفظ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لفظ کو پہچاننے سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عربک گرامر کے ایک بیسک اسٹرکچر کو جان لیں کہ ضمائر جن کا ذکر ابھی ہم پڑھیں گے وہ کس ترتیب سے عربی گرامر میں بیان کی جاتی ہیں۔ دیکھیے، ضمائر جتنی بھی ہیں، پروناؤنز، وہ 3 اقسام میں تقسیم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے غائب، حاضر اور متکلم۔ حاضر کے پھر 2 حصے ہیں، ایک مذکر اور دوسرا مؤنث۔ غائب کے بھی اسی طرح ہم 2 حصے کریں گے، مذکر، مؤنث۔ متکلم میں مذکر مؤنث کی کوئی تقسیم نہیں ہے، کامن ہے سب کچھ۔ اچھا، اس میں ہر جو مذکر یا مؤنث ہے وہ اس کی یہ 3 اقسام ہوگی۔ اس کی میں ابھی وضاحت کروں گا، پہلے اس چارٹ کی، پھر ہم وہ یہ ضمائر کو پھر بعد میں پڑھیں گے۔ یہ ہے، میں علامت کے طور پر لکھ رہا ہوں بلکہ لکھ ہی دیتا ہوں، مفرد، تثنیہ، جمع۔ مفرد، تثنیہ، جمع۔ مفرد، تثنیہ، جمع۔ مفرد، تثنیہ، جمع۔ مفرد، تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اس چارٹ کو اب ہم سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، کوئی بھی ضمیر وہ یا تو 3rd پرسن کے لیے استعمال ہوگی، یعنی جس کو ہم غائب کہتے ہیں،
یا سیکنڈ پرسن حاضر مخاطب کے لیے استعمال ہوگی، یا پھر فرسٹ پرسن متکلم کے لیے استعمال ہوگی۔ تو ضمائر کی تین قسمیں ہیں، انگلش گرامر میں بھی ایسا ہی ہے، فرسٹ پرسن، تھرڈ پرسن اور فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پرسن، یہ تین اقسام انگلش گرامر میں بھی ہیں۔ تو عربی میں بھی یہ ترتیب ایسی ہی ہوگی، بس صرف یہ ہے کہ انگلش گرامر میں پہلے فرسٹ پرسن سب سے پہلے آتا ہے، آئی، وی، اور پھر سیکنڈ پرسن ہے یو، اور پھر تھرڈ پرسن ہے ہی، شی، اٹ میں، جو بھی یہ مطلب آتا ہے۔ لیکن عربی گرامر میں سب سے پہلے غائب ہے تھرڈ پرسن، ہی، شی، اٹ، دے، پھر سیکنڈ پرسن جس کو ہم حاضر کا نام دے رہے ہیں، یو، اور پھر تھرڈ پرسن سب سے آخر میں ہے۔ تو گویا کہ سمجھ میں یہ آتی ہے اس چیز سے کہ ہم عربی گرامر کو لے رہے ہیں تو ہم عربی گرامر کی ترتیب کو فالو کریں گے، اور عربی گرامر کی یہ ترتیب یقین کریں کہ بالکل فطرت کے عین مطابق ہے۔ یہ گرامر میں آپ ذرا ٹوٹل کاؤنٹ کیجئے کتنے ورڈز ہیں، مفرد، تثنیہ، جمع کے، یہ ٹوٹل فارمیٹس کتنے ہیں، 1 2 3 4 5 6، 6 فارمیٹس غائب کے ہیں، 6 فارمیٹس حاضر کے ہیں، اور 2 فارمیٹ متکلم کے ہیں۔ تو ٹوٹل یہ 14 فارمیٹس ہمارے پاس آ گئے ہیں، یعنی 14 صیغے کہہ لیجئے، 14 الفاظ کہہ لیں، 14 فارمیٹس کر لیں، 14 ورڈز کہہ لیجئے ضمیر کے، یا 14 ضمائر کہہ لیجئے۔ ضمیر مفرد ہے، سنگولر ناؤن، اور پلورل ناؤن اس کا ضمائر آ جاتا ہے۔ اچھا، اس سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی گفتگو میں کتنا ہمیں میں کرنا چاہیے، اور میں سب سے آخر میں ہونی چاہیے۔ ہمیں عربی گرامر تو بہرحال یہی سبق دیتی ہے۔ آئیے ذرا یہ ضمائر کو ہم جان لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ ابھی تو یہ وائٹ بورڈ میں بنا رہا ہوں، پھر بعد میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ہمارے شاگرد جو ہیں حسنین، وہ اس کا باقاعدہ کمپیوٹر پر چارٹ بنا کر یہاں پر شیئر کر دیں گے، تو آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ مزید آسانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک تھا۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم ضمیر کو اس چارٹ کے تحت پڑھیں، ضمیر کی یہ بات ذہن میں رہے کہ 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ضمیر کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم کو ہم کہتے ہیں متصل، اور دوسری قسم کو کہیں گے منفصل۔ متصل کا مطلب ہوتا ہے اٹیچڈ، اور منفصل کا مطلب ہے سیپریٹ۔ اٹیچڈ پروناؤنز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ضمیر متصل کو، جو فرسٹ ون جو ہم لکھ رہے ہیں، اور منفصل سیپریٹ پروناؤنز۔ اچھا جی، جیسا کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے، اٹیچڈ پروناؤنز کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ ضمیر ہے جو کسی اسم، فعل یا حرف کے آخر میں استعمال ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ملا کر لکھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسم، فعل یا حرف، ان تینوں کے آخر میں لکھی جائے گی۔ اس کی مثالیں آج ہم انشاءاللہ العزیز دیتے ہیں، آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اس میں ضمیر 2 اقسام پر ہے، ضمیر متصل اٹیچڈ، ضمیر منفصل سیپریٹ۔ ٹھیک ہے، اٹیچڈ پروناؤنز یا پھر سیپریٹ پروناؤنز۔ ٹھیک ہے، تو ضمیر متصل کہاں استعمال ہوتی ہے؟ اس کی پہچان یہ کہ یہ کسی بھی اسم کے آخر میں آ کر استعمال ہوگی۔ ابھی ہم اس کی انشاءاللہ قرآن مجید کھولتے ہیں تو اس کی مثالیں بھی ہم دیکھیں گے، ہمیں مزید اس کی بات واضح ہو جائے گی۔ کسی بھی اسم، فعل یا حرف کے بالکل آخر میں استعمال ہوگی، اور اس کے ساتھ ایسے مل کر استعمال ہوتی ہے کہ سم ٹائم اس کو الگ کرنا ممکن نہیں ہوتا، وہ اسی لفظ کا حصہ لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، آ جائیے پہلے ہم ذرا اس کو جان لیں تاکہ مثالیں بھی ہماری واضح ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلی جو ضمیر ہوگی جس کو ہم جانیں گے وہ ہے جی ہو۔ ٹھیک ہے، اس کو ہو کا نام کیا رکھیں گے ہم؟
مفرد مذکر غائب. یس، مفرد مذکر غائب. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، دوسری ہے ہمارے پاس ہما، تثنیہ مذکر غائب. ہم، جمع مذکر غائب. یہ تین چیزیں آ گئی، ہو، ہما، ہم. اچھا، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا، ہما ان دونوں کا، ہم ان سب کا. ٹھیک ہے، ہو کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا، ہما ان سب کا اور ان دونوں کا، ہم ان سب کا. اچھا، مؤنث کے لیے ہاں، اس ایک مؤنث کا. ہما یہ کامن ہے، یہ لفظ مذکر اور مؤنث میں، ہما ان دونوں کا. ہننا ان سب مؤنث کا یا ان سب عورتوں کا. یہ ترجمہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں اس کا ترجمہ کیا کر رہا ہوں. اس کا، ہما ان دونوں مردوں کا، ہم ان سب مردوں کا، ہاں اس ایک عورت کا، ہما ان دو عورتوں کا، ہننا ان سب عورتوں کا یا مؤنث کا. تو کل یہ 6 ہمارے پاس ضمائر ہیں غائب کے لیے جو استعمال کر رہے ہیں. اس کی پھر آگے ہم اس کی مزید مثالیں دیتے ہیں ابھی آگے چل کر. حاضر کا، کاف کے اوپر زبر ہے اس میں. ٹھیک ہے، مفرد مذکر حاضر. اچھا، حاضر کی جگہ آپ اس کو مخاطب بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کی اگر آسانی اس میں ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. کا، کما تثنیہ مذکر مخاطب. کم، یہ جو ہم عربی میں حال چال پوچھتے ہیں نا، کیف حالک، یہ دیکھیے حالک تمہارا حال. تو یہاں پر کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تمہارا. کما تم دونوں کا، کم تم سب کا. یہ ڈیفرنس میننگز میں ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید کی آیات میں جہاں یہ ضمائر استعمال ہوں گی وہاں پر ہم نے ترجمہ ان کا اسی طرح کرنا ہے، آبجیکٹو کیس میں کریں گے. ٹھیک ہے. کا تمہارا، کما تم دونوں کا، کم تم سب کا. آ جائیے مؤنث کے لیے بات کر لیتے ہیں. کی تم ایک عورت کا، کما تم دو عورتوں کا، کننا تم سب عورتوں کا. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس 6 الفاظ ہو گئے حاضر کے، 3 مذکر اور 3 مؤنث کے. اچھا، متکلم میں ایک لفظ ہے مفرد کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا. اس کی مثال بھی دیتا ہوں. اور تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے نا. سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نا، اہدے نا. اہدے کا مطلب ہوتا ہے کہ تو ہدایت کی راہ دکھلا یا ہدایت دے نا ہم سب کو. ٹھیک ہے. تو یہ کل 14 الفاظ ہمارے پاس آ گئے. آئے ذرا اس کو تھوڑا سا ہم اس کی تفصیل پر بات کر لیتے ہیں، اس کی کچھ مثالیں بھی دیتے ہیں. اچھا، اس کی مثالیں جو ہیں وہ بہتر تو یہ ہوگا، مجھے قرآن مجید لا کے دو وہاں سے. آپ میرا والا قرآن لا دیں، یہ کوئی سا بھی لا دیجیے قرآن. اچھا، اس میں اس کی مثالیں جو ہیں، اگر میں ایک مثال اسم کی دیتا ہوں سب سے پہلے. ٹھیک ہے. کتاب ایک بڑا عام سا لفظ ہے، تو میں کہوں گا کتاب ہو. کیا ترجمہ کریں گے؟ اس کی کتاب. کتاب ہما ان دونوں کی کتاب. کتاب ہم ان سب کی کتاب. کتاب ہا اس ایک مؤنث کی کتاب. کتاب ہما ان دو عورتوں کی کتاب. کتاب ہننا ان سب عورتوں کی کتاب. کتاب کا تمہاری کتاب. کتاب کما تم دو مردوں کی کتاب. کتاب کم تم سب مردوں کی کتاب. کتاب کی تم ایک عورت کی کتاب. کتاب کما تم دو عورتوں کی کتاب. کتاب کننا تم سب عورتوں کی کتاب.
کتابی میری کتاب، کتابنا ہم سب کی کتاب۔ آپ نے دیکھا میں نے اسم کے ساتھ یہ سارے ایک کتاب کے ساتھ ایک لفظ استعمال کیا، آپ قلم کے ساتھ استعمال کر لیں، قلم ہو اس کا قلم، قلم ہما ان دونوں کا قلم، قلم ہم ان سب کا قلم۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ ملاتے جائیے، کوئی بھی لفظ ملا لیجیے، آپ کسی بھی اسم کو ملا سکتے ہیں۔ فعل، فعل کے ساتھ بھی اسی طرح ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس اس میں ضمیر متصل کی ایک جو ایک چارٹ ہمارے سامنے ہے۔ آئیے ضمیر منفصل یا منفصل جو سیپریٹ پروناؤنس ہیں اس کو تو ہم کل انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، آج کے لیے ہم اتنا ہی مناسب سمجھتے ہیں۔ تو آئیے ذرا قرآن مجید کھول لیتے ہیں، اس کو ہم سیو کر لیتے ہیں، پہلے اس کا اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ یہ ہم اس کو گروپ میں شیئر کر سکیں۔ ویسے تو حسنین نے لے لیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، چلیے آئیے ذرا ہم قرآن مجید کو کھولتے ہیں اور وہاں سے اس چارٹ کو آپ اپنے سامنے رکھ لیجئے گا۔ ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا و نا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس 14 الفاظ ہیں۔ اب یہ 14 الفاظ ہم نے مجید میں ہم نے تلاش غائب ہو گیا کام۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا، اچانک ہی میری اسکرین غائب ہو گئی ہے زوم پر۔ آپ کے پاس آ رہی ہے؟ اچھا جی، چلیے ہم اس کو شیئر کرتے ہیں قرآن مجید کے پیجز کو، تاکہ ہم اس پر اپنا آج کی تھوڑی سی پریکٹس کر سکیں۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو لیتے ہیں جی، سوری سورۃ الفاتحہ کی جگہ پر یہ سورۃ البقرہ آ گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدی، یہ دیکھیے میں نے ابھی بات کی تھی نا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ دیکھیے آخر میں اہدے کے بعد جو نا آ رہا ہے یہ ہماری ضمیر متصل ہے۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ اہدے تو ہدایت دے نا ہم سب کو۔ تو پوری سورۃ الفاتحہ میں صرف ایک ضمیر جو ہے یہاں پر استعمال ہو رہی ہے۔ اب آ جائیں، ایک اور بھی ضمیر استعمال ہو رہی ہے لیکن اس کو ہم دیکھیں گے بعد میں۔ یہ جو آپ دیکھیے گا کہ یہ جو ہم استعمال ہو رہی ہے یہ اصل میں ہم تھا، لیکن پری پوزیشن جو ہم نے مطلب کل پڑھے تھے، کچھ لیے تھے اعلیٰ کی وجہ سے یہ ہم ہو گیا۔ تو ان سب پر ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم، ترجمہ وہی ہوگا اس کا، ان سب اعلیٰ پر۔ ٹھیک ہے، علیہم ان سب پر، یہ علیہم اگین ریپیٹ ہو گیا اسی طرح۔ تو سورۃ الفاتحہ میں صرف اور صرف 3 جو ہے ضمائر استعمال۔ اچھا، ایاکا کو چھوڑ دیجئے، فی الحال اس میں ہے تو یہ بھی ضمیر ہے، کا اس میں بھی آ رہا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے۔ لیکن بہرحال ابھی یہ نشان لگا لیجئے کہ کا بھی ضمیر ہی ہے، ضمیر متصل ایا کے بعد آخر میں استعمال ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے ہم اس کو دیکھتے ہیں، سورۃ البقرہ کو کھول لیتے ہیں۔ اچھا جی، سورۃ البقرہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ دیکھیے فیہ آ گیا اس میں۔ اب یہ جو فیہ آیا نا، یہ جو آیا ہے ہمارے پاس، اس کو ذرا نوٹ کیجئے گا کہ اس فیہ میں
کیا چیز ہمارے پاس آتی ہے. یہ دیکھیے میں لکھ کر دکھاتا ہوں آپ کو. یہ بنیادی طور پہ دو لفظوں کا مجموعہ، ایک فی اور دوسرا ہو. یہ ہو ضمیر پڑھی تھی ہم نے سب سے پہلے، تو ہو اس کا، فی میں. اب ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اس میں یا اس میں، فی ہی اس میں. تو ذالک الکتاب، یہی وہ الکتاب خاص کتاب ہے، لا ریب نہیں شک، فی ہی اس میں. ٹھیک ہے، یہ آ گیا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم. یہ دیکھیے ہم آ گیا اس میں، یہ ضمیر کے طور پر. ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا کہ ضمیر متصل جو ہے وہ کسی بھی لفظ کے ساتھ مل کر ایسے لکھا جائے گا کہ سم ٹائم ہم اس کو الگ ہی نہیں کر پاتے، وہ اس لفظ کا حصہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو رزقنا، ہم نے رزق دیا، ہم ان سب کو. یعنی اچھا، قرآن مجید میں زیادہ تر مردوں اور عورتوں کے لیے نا مذکر کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، عورتوں کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ہوم جو ہے تو یہ صرف مردوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، عورتوں کا یہاں پر ذکر نہیں ہے. قرآن میں مردوں اور عورتوں دونوں کو کامن رکھا گیا ہے، اس میں استعمال کیا گیا. والذین یؤمنون بما انزل الیک. چلیے آپ لوگ اپنے مائکس جو ہیں بند کر لیجئے. اچھا جی، رزقنا نہیں، یہ سوری، یہ ایسا نہیں کچھ بھی. رزقنا میں نا جو ہے ضمیر نہیں ہے. رزقنا یہ فعل ہے، اس پر ہم نے چونکہ ابھی پڑھا نہیں اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ہوم پر رہیے آپ. والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ دیکھیے یہاں پر پھر آ گیا یہ آپ کے پاس. یہ جو کاف ہے نا، یہ ضمیر ہے. الا کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ کی طرف، کا تیری طرف، الیکا تیری طرف. تو یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے، وما انزل من قبلک. اب یہ دیکھیے، اس سے پہلے میں نے ابھی بات نہیں کی تھی لیکن آج میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں قبل سے پہلے من بھی آ رہا ہے، اور دیکھیے اس کے لام کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، تو یہ قبل بھی اسم ہے، اور کا جو ہے اس میں ضمیر متصل ہے. عربی زبان میں الفاظ کو ملا کر لکھا جاتا ہے، انگلش کی طرح الگ الگ نہیں لکھا جاتا. ٹھیک ہے، عربی میں سم ٹائم پانچ چھ الفاظ ایک ساتھ ملا کر لکھے جائیں گے. ابھی میں کلاس کے اختتام میں آپ کو قرآن مجید کے ایک لفظ کی ایک مثال دوں گا جس میں 6 سے 7 الفاظ ایسے ملا کر لکھے جائیں گے کہ وہ ایک ہی لفظ لگتا ہے. تو من سے، قبلی کا، قبلی پہلے، کا تجھ سے، تجھ سے پہلے. تو یہ اس میں کا جو ہے یہ بھی یہاں پر ضمیر آ گئی ہمارے پاس. وبالآخرتی ہم، یہ دیکھیے ہم جو الگ ایک استعمال ہو رہا ہے، یہ سیپریٹ چھوڑ دیجیے. اولئک، اس کو ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے. علی ھدی من ربہم، یہ دیکھیے ہم آ گیا اس میں، یہ ضمیر آ گیا ہمارے پاس. ٹھیک ہے، ربہم ان سب کا رب، ربہم ان سب کا رب. ہم المفلحون، یہ چھوڑ دیجیے، ہم جو ہے یہ سیپریٹ ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز ہم بعد میں بات کرتے ہیں. آئیے ذرا اس کے اگلی بھی دیکھ لیتے ہیں کچھ. اچھا جی، یہ آ گیا ہمارے پاس، ان الذین کفروا سواء علیہم. یہ دیکھیے علیہم جو آ گیا ہمارے پاس، یہ دیکھیے علیہم میں یہ ہم جو ہے یہ آ گیا، ضمیر آ گئی. انذرت ہم. ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنے ویڈیو کیمراز جو ہے پلیز وہ آف کر لیجئے. سواء علیہم، علیہم کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ ان سب پر. اعلی کا مطلب پر، آن، اور ہم ان سب پر. تو ترجمہ کیا ہوا؟ ان سب پر. انذرتا تم ڈراؤ، ہم ان سب کو. لم تنذرہم نہ ڈراؤ، ہم ان سب کو. تو آپ یہ ذرا پروناؤنس کا ترجمہ ذہن میں رکھیے گا. لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم. قلوب قلب کی جمع ہے دل،
تو قلوبہم ان سب کے دل، علی قلوبہم، دیکھیے قلوبہم کا کیا ترجمہ کیا، ان سب کے دل، وعلی سمعہم، یہ دیکھیے پھر ہم آ گیا، ان سب کے کان یا ان سب کی سماعت، وعلی ابصارہم، ان سب کی بینائی یا بصارت، ٹھیک ہے، غشاوتن، چل چھوڑ دیجئے اس لفظ کو، وَلَهُمْ، اب دیکھیے پھر اس میں ہم آ گیا، ٹھیک ہے، لہم لام کے لیے اور ہم ان سب، وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے، وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمْ، دیکھیے یہ پھر ضمیر آ گیا، فَزَادَ، پس زیادہ بڑھا دیا، ہم ان سب کو، اللہ تعالیٰ نے، مرضہ بیماری میں، وَلَهُمْ پھر وہ لفظ دوبارہ ریپیٹ ہو گیا، اگین ریپیٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہ لفظ اس طرح آ گیا، ٹھیک ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، دیکھیے پھر یہ اگین ریپیٹ ہو گیا، لَهُمْ لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، الا ان کہتے ہیں بے شک، یہ یاد کر لیجئے، ان پورے قرآن میں ہر جگہ لفظ یہ جو آیا ہے ان اور انا ہمیشہ بے شک کے مفہوم میں آئیں گے، ان ہم، یہ دیکھیے پھر آ گیا، بے شک وہ سب، ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، واذا قیل لا، پھر وہ لہم آ گیا، آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفهاء الا ان، یہ پھر انہم آ گیا، ہم السفهاء، اچھا یہ ہم جو ہے میں بار بار چھوڑ کر اس لیے جا رہا ہوں کہ یہ ہم سیپریٹ پروناؤنس میں استعمال ہو رہا ہے، اس کو کل جب پڑھیں گے تو مزید بات واضح ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ کسی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو رہا، آپ غور کیجئے، انہم، ہم جو ہے بالکل اٹیچ ہے اور یہ ہم الگ سیپریٹ استعمال ہو رہا ہے، اسی لیے میں اس کو ڈراپ کر رہا ہوں، ولکن لا يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، یہ دیکھیے گا ذرا، یہ آ گیا پھر، یہ ہم کا ایک سب آبجیکٹو فارمیٹ ہے، ہم، اصل تو یہ ہم ہے، لیکن جب یہ آبجیکٹو یعنی مفعول کی جگہ پر استعمال ہوگا، اس پر کوئی کام واقع ہوگا تو پھر اس کو ہم بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں یہاں پر کیا، قالوا انا، اب یہ انا جو تھا اصل میں دو لفظوں کا مجموعہ ہے، اس کو میں یہیں پر لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، یہ دیکھیے گا، ایک لفظ ہے انا، بے شک، نہ ہم سب، تو یہ قرآن مجید میں انا جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب کیا ہوگا، انا بے شک ہم سب، معکم، یہ دیکھیے پھر کم آ گیا اس میں، ٹھیک ہے، مع کا مطلب ساتھ اور کم کا مطلب تم سب کے، تو معکم تم سب کے ساتھ، انما نحن مستہزئون، اللہ یستہزئ بہم، یہ دیکھیے پھر یہ آ گیا یہاں پر، با کا ترجمہ ساتھ اور ہم ان سب کے، بہم ان سب کے ساتھ، وَيَمُدُّهُمْ، یمدو کا مطلب کھینچنا، ہم ان سب کو کھینچنا یا ڈھیل دینا، فی طغیان ہم، پھر یہ ہم آ گیا، ان کی گمراہی میں، طغیان گمراہی کو کہتے ہیں، ان کی گمراہی میں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، کیا مطلب کہوں گے، تجارہ لفظ اردو میں استعمال ہو رہا ہے، تجارتہم ان سب کی تجارت، ٹھیک ہو گیا، اچھا جی یہ پر ہمارے پاس ہو گیا کلیئر، آخری جو لفظ ہے وہ ہمارا وہ بھی ہم دیکھ لیں، آخری لاسٹ پیج جو ہے، اچھا جی، مثلہم، دیکھیے مثلہم، پھر یہ آ گیا اسی طرح، مثلو، پھر یہ ہم آ گیا اس میں، ان کی مثال، مثلہم ان کی یا ان سب کی مثال، سوری، مثلہم ان سب کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ، حول کہتے ہیں ارد گرد، دائیں بائیں، تو حولہ اس ایک کے دائیں بائیں، ارد گرد، یہ دیکھیے ہو ضمیر آ رہی ہے، ذہب اللہ بنورہم، با کا مطلب ساتھ
نور کا مطلب روشنی، ہم کا مطلب ان سب کی، تو بے نور ہم کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ان سب کی روشنی۔ وَتَرَكَ ہم، ترکا کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، ہم کا مطلب ان سب کو، ترکا اس نے چھوڑ دیا، ہم ان سب کو، فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم، دیکھیے پھر یہ آ گیا فہم، یہ پھر آ گیا فا کا مطلب پس، ہم کا مطلب ان سب کو، پس یہ سب، او کصیب من السماء فیہ، تو یہ ریپیٹ ہو چکا ہے، ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابع، اصابع کہتے ہیں انگلیوں کو، اور ہم ان سب کی، تو کہیں گے اصابعہم، ان سب کی انگلیاں، فی آذانہم، آذان کہتے ہیں کانوں کو، ہم آ گیا ان سب کے، ان سب کے کانوں میں، حضر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارہم، ابصارہم پھر یہ ہم آ گیا، ابصار کہتے ہیں بینائی کو، بصارت کو، دیکھنے کو، کہا ان سب کی بصارت، کلما اضاء لہم، یہ دیکھیے لہم پھر آ گیا اس میں اسی طرح، مشوا فیہ یہ بھی ریپیٹ ہو چکا ہے، علیہم بھی ریپیٹ ہو چکا ہے ہمارے ساتھ، قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعہ، یہ دیکھیے ہم پھر ریپیٹ ہو رہا ہے، بسمعہم ان کی سماعت کے ساتھ، وابصارہم اور ان کی آنکھوں کے ساتھ یا ان کی بصارت کے ساتھ۔ تو یہ آج کی ہماری جو پریکٹس ہوئی ہے، تو میں آپ سب سے مطلب ہے یہ کہوں گا کہ آپ لوگ، میں نے تو صرف 20 آیات میں ایک آپ لوگوں کی پریکٹس کروا دی ہے، تو آپ لوگ اپنے طور پر اسی سورہ بقرہ کی 50 آیات لے لیجئے، یا کسی اور سورت کو ہم اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، سورۃ الحجرات کو اپنے سامنے رکھ لیں یا سورۃ النور کو اپنے سامنے رکھ لیں، جس کو ہم پریکٹس کے لیے لے لیں گے، کیونکہ کوشش ہماری یہ ہوگی کہ انشاءاللہ العزیز ہم میں مطلب آج ہی آپ کو بتا دوں گا کہ ہم نے 18ویں یا 20ویں روزے تک جب یہ گرامر ختم کر لیں گے، تو اس کے بعد ہم نے ایک سورت کو لینا ہے، جس سورت کو ہم انشاءاللہ العزیز باقاعدہ پورا پڑھیں گے، گرامیٹیکلی اور ٹرانسلیشن کے اعتبار سے تمام رولز کو اپلائی بھی کریں گے، تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سورۃ الحجرات لیں یا سورۃ النور لیں۔ تو اجازت دیجیے، اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، انشاءاللہ العزیز پھر بات ہو، کل ملاقات ہوگی 6:45 پر، اور کل کا ہمارا ٹاپک ہے سیپریٹ پروناؤنز، ضمیر منفصل، جو وہ ضمائر جو الگ استعمال ہوتے ہیں، کہاں استعمال ہوتے ہیں، اس کی بات ہم کل کریں گے۔ آج کے حوالے سے اتنا کافی ہے کہ ضمیر متصل کسی بھی لفظ کے آخر میں استعمال، اس کے ساتھ اٹیچ ہو کر مل کر استعمال ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اٹیچڈ پروناؤنز یا عربی میں ضمیر متصل کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔